کیا پاکستان پر فخر کرنے کی کوئی وجہ ہے؟ بالکل، شاید بہت سی، مگر آج سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ ملک فرد واحد یا چند افراد یا کسی ایک ٹولے کی مرضی کا محتاج نظر نہیں آ رہا، بلکہ اسے کسی اصولوں اور ضوابط کے مجموعے یا قوم کی اجتماعی دانش کی مشترکہ دستاویز یعنی آئین پاکستان کے مطابق چلانے کی بات کی جا رہی ہے۔ مگر یہ بات قابل فخر کیوں ہے؟ کیونکہ ہمارا دین بھی ہمیں اجتماعی معاملات کو شورا بینہم کے اصول کے تحت چلانے کا حکم دیتا ہے، یعنی اجتماعی معاملات کے فیصلے باہمی مشاورت سے کرنے کی ہدایت دیتا ہے، اور کسی ٹولے کو قوم کا مستقبل اپنے ہاتھوں میں لینے اور سب پر اپنی مرضی مسلط کرنے یعنی اپنے علاوہ سب کو غلط اور برا قرار دینے کی اجازت نہیں دیتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ جب سے سپریم کورٹ کے معزز ججز میں درار نظر آنے لگی ہے، تب سے کسی بھی بینچ میں موجود ججوں کے نام سن کر ہی یار لوگ یہ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ فیصلہ کس جانب جھکا ہوا ہوگا، ہومیوپیتھک ہوگا یا دو ٹوک۔ بلکہ اس سے بھی پہلے کسی حساس آئینی یا قومی معاملے کے سامنے آتے ہی کچھ یارانے نکتہ داں اور گرگ بارہ دیدہ گھاگ یہ بھی سمجھ جاتے ہیں کہ اس کیس کو سننے کے لیے بنائے جانے والے بینچ میں اور کوئی ہو نہ ہو، جسٹس فائز عیسیٰ، جسٹس منصور، جسٹس یحییٰ آفریدی اور ایسے ہی دیگر قدرے دو ٹوک موقف رکھنے والے معزز جج صاحبان کو شامل نہیں کیا جائے گا۔ بیان ہی ڈپٹی اسپیکر کی تحریک عدم اعتماد کو قومی سلامتی پر حملہ قرار دے کر مسترد کیے جانے کے بعد بھی سب کو یقین ہو چلا تھا کہ اگر عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا تو اینٹی اسٹیبلشمنٹ موقف رکھنے والے جج صاحبان کو بینچ میں شامل نہیں کیا جائے گا، چنانچہ جو بینچ بنے گا وہ یا تو ہومیوپیتھک فیصلہ دے کر ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کو فیس سیونگ دے دے گا اور یا اپوزیشن کے موقف کو یکسر مسترد کر ڈالے گا۔ لیکن چیف جسٹس عمر عطا بندیال اور ان کے رفقا نے جسٹس جمال مندوخیل کو اختلافی نوٹ تک لکھنے کی زحمت نہ دے کر متفقہ طور پر ڈپٹی اسپیکر کے اقدام کو غیر آئینی قرار دے کر کسی بھی ٹولے کو بھلے وہ طاقتور ہی کیوں نہ ہو آئین پاکستان کو اپنی ڈھال اور اپنی بدنیتی کا جواز بنانے کی اجازت نہ دے کر اور نیا عوامی مینڈیٹ لینے کا نعرہ لگا کر موجودہ عوامی مینڈیٹ رکھنے والے ارکان پارلیمان کا استحقاق مجروح کرنے کی اجازت نہ دے کر اور کسی تالے آزما کی طرح نافرمان اسمبلی کو توڑنے کی اجازت نہ دے کر بلا شبہ پوری قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے، اور ہم سب کو ایک بار پھر یہ حوصلہ دیا ہے کہ ہم کسی ہٹلر، کسی مشرف یا کسی بادشاہ کی سلطنت میں نہیں بلکہ ایک آئینی ریاست میں سانس لے رہے ہیں، جہاں دل صرف عوام ہی کو نہیں بلکہ خواص کو بھی بڑے کرنے ہوں گے۔ آخری بال تک کھیلنے کے صرف دعوے ہی نہیں بلکہ آخری بال تک کھیلنا بھی پڑے گا، اور امپائر کو اپنے ساتھ ملائے بغیر بھی میچ کھیلنے پڑیں گے، اور شکست کی صورت میں وکٹیں اکھاڑنے کی اجازت بھی نہیں ملے گی، اور مرد میدان بن کر ہار کا مزہ بھی چکھنا پڑے گا اور دوسروں کی جیت کا احترام بھی کرنا پڑے گا، اور اپنے سوا سب کو غدار، ضمیر فروش، قوم فروش، سازشی اور غیر ملکی طاقتوں کے ایجنٹ قرار دینے کی ایوبی، یحیائی، ضیائی و مشرفی رسم بھی ترک کرنا ہوگی، اور اگر ایسا نہ ہوا تو پھر دوسروں کو تنہا کرنے میں ناکام اور خود کو تنہا کرنے پر مجبور ہونا پڑے گا۔ شکریہ سپریم کورٹ۔ آئین پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم۔